سورۃ الکہف۔ ام حسبتا، یہ استفہام انکاری ہے اور جواب ہے شبہ اول کا۔ نبی کریم علیہ السلام سے اصحاب کہف کے متعلق یہودیوں نے استفسار کروایا، اور یہود کا مقصد کیا تھا کہ اگر اس نے اصحاب کہف کے متعلق نہ بتایا تب بھی ہمارا کام چل جائے گا، اور بتا دیا تب بھی ہمارا کام چل جائے گا۔ اگر اس نے نہ بتایا تو ہم کہیں گے یہ کیسا نبی ہے، اگر اس نے بتا دیا تو ہم کہیں گے مانے کہ نہیں مانا۔ 7 اولیاء اللہ، اتنی ان کی کرامتیں، 309 سال تک کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، زندہ رہے نا، پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ تصرف حاصل تھا، کچھ نہ کچھ عجوبہ ضرور تھا۔ اس لیے اگر نہ بتایا تو اس طرح پراپاگنڈا کریں گے، اگر بتایا تو پھر عیسائیوں کے ساتھ ملا کر عیسائی پوجتے تھے اصحاب کہف کو، اور جب ہم یہ ان کا عجیب حال بتائیں گے تو ہم کہیں گے ادھر بڑا توحید کا دائی ہے تو یہ بھی تھے نا اللہ والے، اور دوسرا یہ بھی مقصد تھا کہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ جب ہمارے اندر ایسے کمال کامل لوگ ہو گزرے ہیں تو تیری کتاب کی ہمیں کیا ضرورت ہے، تیری اتباع کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اندر تو با کمال لوگ گزرے ہیں، اصحاب کہف جیسے بزرگ گزرے ہیں، تو وہ ہمارے اندر تھے، ہمارے مذہب پہ تھے، تو کل آیا ہے، ہمیں پھر تیری اتباع کرنی چاہیے یا تجھے ہماری کرنی چاہیے؟ تو اتنے با کمال لوگ گزرے، آج یہی نہیں کہتے بے ایمان چند لوگوں کا؟ دیکھو اتنے نیک لوگ، اتنے بزرگ لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہم حق پہ ہیں، ہم کیوں قرآن مانیں؟ ہمارے پاس تو بڑے بڑے مفتی اعظم ہیں، بڑے بڑے چھک کھل اسلام ہیں، اور بڑے بڑے بزرگ حضرات اقداس سے، ہم ان کی کیوں مانیں بھائی؟ ان کو دیکھو، یہ کہتے ہیں ہماری مانو۔ تو یہ بھی مقصد تھا۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف، جواب شبہ اول استفہام انکاری ہے، خیال کرنا، اور ام حسبتا کا خطاب کس کو ہے؟ ام حسبتا کے خطاب میں 2 احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہ خطاب و سائل کو، جس نے پوچھا ہے اصحاب کہف کا واقعہ، اب ذرا خیال کرنا ہے انہی سائلین کو خطاب، کیونکہ ابھی جو میں نے تقریر کی اس کو ذہن میں رکھ لو تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ام حسبتا، دوسرا یہ عام مخاطب عام ہے، کوئی بھی ہو، کیا خیال ہے تیرا وہ پوچھنے والا کہ انا اصحاب الکہف والرقیم، کہ اصحاب کہف یعنی غار والے اور رقیم والے، کانو من آیاتنا عجبا، کہ تھے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کوئی زیادہ ہی عجیب چیز، کوئی زیادہ ہی عجب چیز، ایسا ہرگز نہیں، جتنا تم عجیب بنا رہے ہو ایسا ہرگز نہیں، جتنا تم عجوبہ سمجھے ہوئے ہو ایسا ہرگز نہیں۔ یہ استفہام انکاری ہے، اور معنی ام حسبتا، کیا خیال ہے تیرا، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ غار والے اور رقیم تختی والے، کانو من آیاتنا عجبا، کہ تھے ہماری نشانیوں میں سے عجباً زیادہ عجیب. نیچے لکھا ہے یعنی یہ واقعہ گو فی نفس ہی عجیب ہے,
مگر اس سے بڑھ کر قابل عزت اور زبردست واقعات ہیں قدرت کے، تو پھر اتنا شوق سے استفسار کیوں ہے، اتنا موڑ موڑ کے استفسار کیوں ہے؟ جی اصحاب کہف کون تھے، فلاں، یہ کیوں تمہارے دماغ میں کیڑا پھر رہا ہے؟ اس کیڑا پھرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تم اس پہ زور لگا رہے ہو؟ یہاں دو لفظ ہے، اصحاب الکہف والرقیم۔ اس پر بڑی باتیں ہیں کہ بعض حضرات نے کہا کہ اصحاب کہف تو یہی ہیں، اور رقیم یہ کوئی اور آدمی ہیں۔ پھر انہوں نے وہ بخاری کی حدیث لائی، 3 آدمی غار میں جا چھپے تھے، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اصحاب الکہف وہ تھے، وہ جو بخاری میں ہیں، اور وہ نہیں تھے، یہ تھے جو ادھر آئے ہیں۔ وہ تینوں کے بات نہیں ہے، ایسے اندازہ لگا لیا بھائی وہ بھی غار میں گئے تھے نا، تو اس طرح تو ادھر بھی بہت سارے بیٹھے ہیں غاروں والے، جو پہاڑوں سے آئے، تو اب جو بھی غار میں جائے وہی اصحاب کہف بن جائے گا۔ تو بعد نے کہہ دیا جی وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے اور توسل بالاعمال کیا تھا وہ، لیکن یہ ہے الگپ من الگپ، وہ واقعی اپنے مقام پہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں وہ مراد نہیں۔ پھر یہ ایک ہی گروہ ہے، انہی کو کہا گیا اصحاب کہف بھی اور رقیم بھی، یہ ایک ہی پارٹی ہے، یہ 2 پارٹیاں نہیں ہیں۔ پھر یہ 2 عنوان کیوں دیے گئے، اصحاب کہف اور رقیم؟ تو اس پر پھر بات ہوئی۔ بعد نے کہا جی رقیم اسم کلبہم، ان کے کتے کا نام ہے۔ بعد نے کہا قریتہم، ان کے قریے کا نام ہے۔ بعد نے کہا کہ وہ جب چلے گئے تو بادشاہ نے ان کے خلاف اشتہار نکالا کہ یہ اشتہاری مجرم ہیں، اور جیسے آدمی گرفتار کرنے کے لیے اشتہار نکالتے ہیں تو بادشاہ نے وہاں ان کو اشتہاری قرار دے کر ان کے نام کندہ کرا دیے کہ اس طرح کے لوگ اگر مل جائیں تو یہ ہمارے مجرم ہیں۔ اس لیے رقیم بمعنی مرقوم، جن کے نام درج تھے رجسٹر میں اور کندہ کرا دیے تھے کہ یہ اشتہاری مجرم اور ملزم ہیں۔ بعض نے یہ کہا اس سے بھی صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رقیم وہ وادی ہے جس کے یہ رہائشی تھے، اور وہی گاؤں اور وادی ہے پہاڑ کی، اس کا نام تھا رقیم۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ زمانہ بدلنے سے سب علاقوں کے نام بھی بدل گئے۔ ابھی کوئی تلاش کرتا رہے رقیم کہاں ہے، ان کی وادی کہاں ہے، تو کئی نام بدل گئے، کئی کتابوں میں ایسے سر مار مار کے پڑے ہیں اور کیل کال ساری بھر دی کتابیں، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے والرقیم یہ وہی وادی ہے جس کے رہائشی تھے۔ تو ان کے 2 نشان بتا دیے، رہائشی رقیم کے تھے، چھپے غار میں تھے، اس لیے اصحاب کہف بھی اور رقیم بھی کانو ہو گیا۔ اذ آب الفتیہ تھا، اجمال قصہ، یہ قرآن پاک کا بھی انداز اور فصحاء بلغاء کا بھی انداز ہے کہ پہلے ایک چیز اجمالاً ذکر ہوتی ہے پھر اس کی تفصیل۔ اذ آب الفتیہ تو جب پناہ لی، الفتیہ تو چند نوجوانوں نے، الکہف غار کی طرف، فقالو پس کہا انہوں نے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا،
ربنا اے ہمارے پروردگار. یہودی عیسائی سارے ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے. ہم تو پوچھ رہے تھے اصحاب کہف کون ہے، وہ بھی اس کے نکل آئے. سارے ان کے عقائد پہ مٹی پھر گئی. وہ تو پوچھ رہے تھے نا بات بنانے کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ تم پوچھتے ہو کون تھے کہاں تھے، چھوڑو کون تھے کہاں تھے اور کیا کیا ہوا. تم یہ دیکھو ان کا عقیدہ کیا تھا، اصحاب کہف کا عقیدہ کیا تھا، یہ کون سی تفصیلیں ہیں، شناختی کارڈ کیا تھا، نام کیا تھے، کرتے کیا تھے. فرمایا ان کا عقیدہ یہ ہے وہ فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار عطا کر ہمیں من لدنک، اپنی طرف سے. من لدنک میں اشارہ انقطاع اسباب کی طرف. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، تیرے اختیار، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے. اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا کر دے. تنوین للتعظیم، تعظیم بہت بڑی رحمت. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور مہیا کر دے ہمارے لیے من امرنا، ہمارے اس کام میں راشدہ، پختگی. راشدہ کا معنی کیا ہے؟ پختگی، پکا رکھیں. راشدہ ہمیں پکا رکھ. یہ اجمال تھا. اس اجمال میں کیا ہے، وہ نوجوان تھے، مسئلہ حق سمجھ گئے اور ان پر مصائب کے طوفان کھڑے ہو گئے، مخالفتوں کے طوفان کھڑے ہو گئے. ان مصائب اور مخالفتوں کے طوفانوں اور آندھیوں میں وہ صرف اللہ کو پکار رہے تھے. اور کیا دعا مانگی تھی؟ ایک تو رحمتن، پنجابی کی آدھے نو اجڑن وساونا سے رحمت ہوں. یہ بظاہر اجڑ رہے تھے اور اجڑے ہوئے کو آباد کرنے کے لیے رحمت کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، چند نوجوان تھے. تو کیا کہتی ہیں، اے ہمارے پروردگار عطا کر دے اپنی جناب سے رحمتن، خاص رحمت، تاکہ ہمارے بگڑے کام سنور جائیں. ایسی رحمت جس سے ہماری بگڑی بن جائے، بگڑے کام سنور جائیں. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور جو مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا اسی پہ پکا رکھیں، پختگی عطا کر دے. راشدہ کا معنی مضبوط کر دے ہدایت پر، اسی پر پکا رکھنا. فضربنا علی آذانہم، فضربنا الحجاب علی آذانہم، ہم نے مار دیا پردہ ان کے کانوں پر. یا دوسرا معنی ہے فضربنا، تھپک دیا ہم نے ان کے کانوں پر. فی الکہف، بیچ غار کے، سنین عددا، کئی سال گنتی کے. ثم پھر بعثناہم، ثم پھر بعثناہم، ہم نے نیند سے بیدار کیا ان کو. لنعلم، اس کو ذرا غور سے دیکھنا، کیوں اٹھایا؟ تاکہ ظاہر کریں ہم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دو فریقوں میں کس نے یاد رکھا، آسا ماضی ہے، کس نے یاد رکھا لما لبثوا، اس کو جو ٹھہرے، وہ امدا، یہ اس مدت کو بیان ہے. اللہ فرماتے ہیں تھے نوجوان
اور تھے کٹر مواحد، کٹر مواحد، اور میں نے انہیں سلایا کئی سال، پھر اٹھایا اس کے بعد۔ کیوں اٹھایا؟ مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ میں نے لوگوں کو بتانا تھا 309 سال سلا کر اٹھایا۔ یہاں پر کیا آیا؟ ای الحزبین، دو حزبوں میں سے کون سا حزب، کون سی پارٹی؟ اس پر آپ کے پاس حاشیہ ہے، کون ہے جو دو؟ منہم وہم القائلون، یہ بار کے حزب نہیں، یہ انہی کے دو گروہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے کہا لبسنا یومن او بعض یوم، اور دوسرے کون ہیں جو کہہ رہے تھے ربکم اعلم بما لبستم۔ یہ روح المعانی ابو سعود خیال کر رہا ہے، بعد نے اس حزبین کو اور معنی میں لیا ہے کہ حزبین سے مراد وہ آگے جو بادشاہ ان کے اٹھنے پر تھا فلاں فلاں نہیں، یہ۔ اور آگے قرآن اسی کو کہہ رہا ہے لیتساءلوا بینہم، لیتساءلوا بینہم۔ آگے آؤ، آیت نمبر کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، اسی طرح ہم نے اٹھایا ان کو، کیوں؟ لیتساءلوا، تاکہ آپس میں سوال جواب کریں اور میں مسئلہ سمجھاؤں، یہ آپس میں گفتگو کریں۔ پھر آ گیا اجمال میں بھی تفصیل میں بھی، اصل میں مقصود ہی یہ تھا، یہی بتانا تھا